بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحكم فهو إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، والإيجاب هو إيقاع النسبة والسلب انتزاعها. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب، أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. فلا بد هنا أن يدرك أول الإنسان ثم مفهوم الكاتب ثم نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان ثم وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها. فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه والإنسان المتصور محكوم عليه، وإدراك الكاتب هو تصور المحكوم به والكاتب المتصور محكوم به، وإدراك نسبة ثبوت الكتابة أولى بثبوتها هو تصور النسبة الحكمية، وإدراك وقوع النسبة أولى وقوعها بمعنى أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة هو الحكم. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم كمن تشكك في النسبة أو توهمها، فإن الشك في النسبة أو توهمها بدون تصورها محال، لكن التصديق لا يحصل ما لم يحصل الحكم. وعند متأخر المنطقيين أن الحكم أي إيقاع النسبة أو انتزاعها فعل من أفعال النفس فلا يكون إدراكا، لأن الإدراك انفعال والفعل لا يكون انفعالا. فلو قلنا إن الحكم إدراك فحينئذ يكون التصديق مجموع التصورات الأربع: تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والتصور الذي هو الحكم. وإن قلنا إنه ليس بإدراك يكون التصديق مجموع التصورات الثلاث والحكم. هذا على رأي الإمام. وأما على رأي الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط، والفرق بينهما من وجوه: أحدها أن التصديق بسيط على مذهب الحكماء والمركب على رأي الإمام، وثانيهما أن التصور الطرفين والنسبة شرط للتصديق خارج عنه على قولهم وشطره داخل فيه على قوله، وثالثها أن الحكم نفس التصديق على زعمهم وجزءه الداخل على زعمهم. عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے میں نے آج کے سبق کی عبارت پڑھی. آج کے سبق میں عبارات تو کچھ زیادہ ہے، لیکن سبق آسان ہے، بات لمبی نہیں. آج کے سبق میں سب سے پہلے وہ حکم کی تعریف کو بیان کریں گے کہ حکم کسے کہتے ہیں، کیونکہ تصور علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق آپ نے پڑھی، اس میں ایک لفظ حکم آیا، ایسا تصور جس کے ساتھ حکم ہو اسے تصدیق کہتے ہیں. تو حکم کی تعریف، اور حکم کی تعریف میں دو لفظ آئیں گے، ایجاب اور سلب. پہلے اس کا معنی بیان کریں. حکم کی تعریف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، حکم کہتے ہیں ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی طرف ایجاب کے طور پر ہو یا سلب کے طور پر. تو اس تعریف میں ایک لفظ ہے ایجاب اور ایک لفظ ہے سلب. شارح پہلے ان دونوں کی وضاحت کرتے ہیں. ایجاب کہتے ہیں ایقاع نسبت، یعنی نسبت کو واقع کرنا، ثابت کرنا. اور سلب کہتے ہیں انتزاع نسبت کو ختم کرنا، اٹھانا. مثلا ہم نے کہا الانسان کاتب، اس مثال میں ہم نے انسان کی طرف ثبوت کتابت کی نسبت کو واقع کیا، یعنی کتابت کی نسبت کو ثابت کیا اور واقع کیا. یہی ایجاب. انسان کاتب ہے تو ہم نے یہاں انسان کی طرف کتابت کی نسبت کو ثابت کیا، واقع کیا.
یہی ہے ایجاب. اور انتزاع کا مطلب الانسان لیسا بکاتب، یہاں ہم نے انسان سے کتابت کی نسبت کو ثابت نہیں کیا بلکہ اس نسبت کو اٹھا دیا، ختم کر دیا. اسی کا نام کیا ہے؟ سلب ہے. تو ایجاب کا معنی ہے نسبت کو ثابت کرنا، واقع کرنا، اور سلب کا معنی ہے اسی نسبت کو ختم کرنا، اٹھا دینا. ملاؤ. وَأَمَّا الْحُكْمُ، حکم کی تعریف یہ ہے اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا. والایجاب ہوا ایقاع النسبت، ایجاب ایقاع نسبت کو کہتے ہیں. والسلب انتزاعها، اور سلب انتزاع نسبت کو، نسبت ختم کرنے کو کہتے ہیں. فاذا قلنا، تو جب ہم نے کہا الانسان کاتب، یا یہ کہا الانسان لیس بکاتب، فقد اسندنا الکاتب الی الانسان، تو ہم نے کاتب کو انسان کی، کاتب کی نسبت انسان کی طرف ثابت کی وأوقعنا نسبت ثبوت الکتابت الیہ، اور پھر ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت کو اس کی طرف واقع کر دیا، ثابت کر دیا. وہو الایجاب، اسی کا نام ایجاب ہے. اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، اور دوسری والی مثال میں یعنی الانسان لیس بکاتب میں ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت کو رفع کر دیا، ختم کر دیا. وہو السلب، اور یہی سلب ہے. فلا بد ہاؤنا ان یدرک اولا الانسان ثم مفہوم الکاتب. یہاں سے مزید تفصیل کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ الانسان کاتب، انسان کاتب ہے. ہم اگر اس قضیے کو تصدیق بناتے ہیں تو ہمیں یہاں 4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلے انسان کا تصور، پھر کاتب کا تصور، 2 پھر اس کتابت کی انسان کی طرف نسبت کا تصور. کتابت کی، کیونکہ کاتب اور انسان دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ایک تو انسان کا تصور ہوا، پھر کاتب کا تصور ہوا، پھر اس کتابت کی نسبت انسان کی طرف جو ہوگی اس نسبت کا تصور، اور پھر چوتھی چیز جو نسبت ہم انسان کی طرف کتابت کی کر رہے ہیں وہ واقع میں ایسی ہے یا نہیں ہے، یہ نسبت، اس کا تصور. مثلا ہم نے کہا زید کاتب ہے، تو واقعی دنیا میں بھی زید کاتب ہے یا نہیں ہے یہ یقینی ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. مثلا نحو میں ہم مثال پڑھتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ جملہ خبریہ کی مثال ہو گئی. لیکن منطق میں جب اس کو تصدیق بنانا چاہیں گے اور ہم کہیں گے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو واقعی میں یقینی میں بھی زید کھڑا ہونا چاہیے، تب تصدیق بنے گی. جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا تب تک تصدیق نہیں ہوگی. تو ایسے ہی جب ہم نے کہا الانسان کاتبن، تو اب اس کو تصدیق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کتابت کی نسبت انسان کی طرف کر رہے ہیں وہ واقع ہو، واقعی میں زید کاتب ہو، تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تصدیق ہے. تو اب یہاں پر ہمیں 4 تصورات کی ضرورت پڑی: انسان کا تصور، کتابت کا تصور یعنی کاتب ہونے کا تصور، پھر اس کتابت کی جو نسبت ہے انسان کی طرف اس کا تصور، اور پھر یہ نسبت واقع میں ایسی ہے یا نہیں ہے یہ تصور. تب جا کر یہ کیا بنے گی؟ ایک تصدیق بنے گی. تو کل یہاں 4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی، 4 تصورات کی ضرورت پڑے گی، اسی کو اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان کا تصور کیا جائے، ادراک کیا جائے. ثم مفہوم الکاتب، پھر کاتب کے مفہوم کا ادراک کیا جائے. ثم نسبت و ثبوت الکتابت الی الانسان، پھر انسان کی طرف ثبوت کتابت کی نسبت کا تصور کیا جائے گا. پھر اس نسبت کے واقع یا واقع نہ ہونے کا ادراک کیا جائے گا. تو یہ کل 4 چیزیں ہیں. اب ہم اس کو بتا رہے ہیں. فَإِدْرَاكُ الْإِنسَانِ هُوَ تَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، تو انسان کا ادراک یہی محکوم علیہ کا تصور ہے. کیسے؟ اب اس کو کیا سمجھنا ہے؟ ہم نحو میں پڑھتے ہیں مسند الیہ اور مسند، منطق میں آ کر اسی کو ہم بولتے ہیں محکوم علیہ اور محکوم بہ. جس پر حکم لگایا جائے وہ محکوم علیہ ہے، اور جس چیز کا حکم لگایا جائے اس کو محکوم بہ کہتے ہیں. تو ہم نے کہا الانسان کاتبن، تو ہم انسان پر کاتب ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، لہذا انسان بنے گا محکوم علیہ، اور کتابت کا حکم لگا رہے ہیں تو کاتب بنے گا محکوم بہ. تو اب اسی سے سمجھتے چلیے. تو کہتے ہیں کہ انسان کا ادراک، انسان کا تصور یہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور خود انسان جس کا تصور کیا جا رہا ہے یہ محکوم علیہ. 2 چیزیں ہیں یہاں، ایک محکوم علیہ کا تصور اور خود محکوم علیہ. تو محکوم علیہ کیا ہے یہاں پر؟ انسان.
تو اور انسان کا جو تصور ہے وہ محکوم علیہ کا تصور، کیونکہ انسان ہی محکوم علیہ ہے اور انسان کا آپ تصور کر رہے ہیں تو یہی تصور محکوم علیہ کا تصور کہلائے گا۔ اور اسی طرح کاتب یہ محکوم بھی ہے اور اسی کا آپ تصور کر رہے ہیں، اور کاتبوں کو یہاں کیا کہیں گے؟ محکوم بھی، تو ہو گیا محکوم بھی کا تصور۔ تو انسان کا تصور ادراک یہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور انسان متصور یعنی جس کا تصور کیا گیا وہ محکوم علیہ ہے۔ وَإِدْرَاكُ الْكَاتِبِ هُوَ تَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ بِهِ، اور کاتب کا ادراک یہ محکوم بہی کا تصور ہے۔ وَالْكَاتِبُ الْمُتَصَوَّرُ محکوم بہی، اور جس کاتب کا تصور کیا جا رہا ہے وہ محکوم بہی ہے۔ وَإِدْرَاكُ نِسْبَةِ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ أَوْلَى بِثُبُوتِهَا هُوَ تَصَوُّرُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اور ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک یا عدم ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک یہی نسبت حکمیہ کا تصور ہے، اسی کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں۔ وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا بِمَعْنَى إِدْرَاكٍ أَنَّ النِّسْبَةَ وَاقِعَةٌ أَوْ لَيْسَتْ بِوَاقِعَةٍ هُوَ الْحُكْمُ، اور پھر اس وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا ادراک یعنی نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے اس کا ادراک، اس کا تصور یہی حکم ہے۔ تو یہ کل 4 چیزیں ہوئیں۔ اصل حکم ہونے کے لیے یہ یاد رکھنا جو نسبت آپ محکوم علیہ کی طرف کر رہے ہیں محکوم بہی کی، یہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہیں جا کر تصدیق بنے گی، ورنہ تو پھر نسبت حکمیہ تو ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حکم نہیں پایا جائے گا۔ کہتے ہیں اور پھر ثبوت کتابت یا لا ثبوت کتابت کا ادراک، یعنی ادراک اس معنی میں کہ یہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہی حکم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تصدیق کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جس کو ہم حکم کہتے ہیں، وہ تصور جس کو ہم حکم کہتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہم نے کی یہ واقع ہے یا واقع نہیں ہے، اس کا یقینی تصور ہو۔ ہاں واقع ہے، جیسے ہم نے کہا الانسان کاتبن، تو ہم نے یہاں پر کتابت کی نسبت انسان کی طرف کی، اب یہ نسبت تو قید کر دی، نسبت حکمیہ تو ہو گئی، اب یہ نسبت واقع بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ حقیقت میں بھی انسان کاتب ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ ہاں اب تصدیق پا لی۔ وربما يحصل ادراک النسبت الحکمیہ بدون حکم کمن تشکک فی النسبت۔ اب یہاں سے حکم اور نسبت حکمیہ کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ حکم اور نسبت حکمیہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ فرق کیسے پتہ لگے گا؟ کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ نسبت حکمیہ تو پائی جائے گی لیکن حکم نہیں پایا جائے گا۔ مثلا ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، لیکن زید کے کھڑے ہونے میں ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے۔ تو دیکھو محکوم علیہ کا تصور بھی پایا جا رہا ہے زید، محکوم بہی قائم، اس کا بھی تصور ہے۔ نسبت حکمیہ کہ زید کی طرف قیام کی جو نسبت کی یہ بھی پائی جا رہی نسبت حکمیہ۔ شک کہاں ہو رہا ہے؟ کہ پتہ نہیں کھڑا بھی ہے کہ نہیں کھڑا ہے۔ تو نسبت حکمیہ تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم یہاں پر نہیں پایا جا رہا۔ تو جب قضیے کے اندر ہمیں شک یا وہم ہو تو نسبت حکمیہ تو وہاں پائی جائے گی لیکن حکم وہاں پر نہیں پایا جائے گا، لہذا ایسا کلمہ تصدیق بھی نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تصدیق کے لیے حکم کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ تو جس قضیے میں جس جملے میں ہمیں شک ہوگا وہاں نسبت حکمیہ تو ہوگی لیکن حکم نہیں ہوگا، کیونکہ حکم تو کہتے ہیں یقین کو، جب یہ یقین سے معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی زید کھڑا ہے، شک ختم ہو جائے تو فوراً وہ قضیہ تصدیق بن جائے گا۔ تو کبھی کبھی نسبت حکمیہ کا ادراک بغیر حکم کے بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے کسی کو نسبت حکمیہ میں شک یا وہم ہو، کہ کیونکہ شک یا وہم یہ بغیر نسبت حکمیہ کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فإن الشک فی النسبۃ او توہمھا، کیونکہ نسبت میں شک یا وہم بدون تصورها محال، نسبت حکمیہ کے بغیر، نسبت حکمیہ کے تصور کے بغیر محال ہے۔ لیکن التصدیق لا يحصل ما لم يحصل حکم، لیکن تصدیق بغیر حکم کے حاصل نہیں ہوگی، یعنی نسبت حکمیہ نہ ہو تب تو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف الگ الگ آپ کہیں زید ایک الگ
لفظ ہو گیا، اس کے ساتھ آپ قیام لگا ہی نہ، تب تو نسبت حکمیہ بھی نہیں پائی جائے گی۔ نسبت حکمیہ کے بھی پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر شک کے پائے جانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نسبت حکمیہ وہاں پر ہو۔ جب آپ زید قائم کہیں گے تو قیام کی نسبت میں اب آپ کو شک ہوگا، تو نسبت حکمیہ کا پایا جانا اس شک کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم وہاں پر نہیں پایا جائے گا۔ وَعِنْدَ مُتَأَخِّرٍ منطقیین ان الحکم ایقاء النسبت او انتزاعها فعل من فعل افعال النفس فلا يكون ادراکا لان الادراک انفعال والفعل لا يكون انفعالا۔ ابھی تک آپ نے یہ جو پڑھا کہ حکم کہتے ہیں وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کے ادراک کو، اوپر پڑھا آپ نے، یہ متقدمین کا مذہب ہے۔ حکم کس معنی میں؟ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا ادراک، ٹھیک ہے، یہ متقدمین کا مذہب ہے۔ یہاں سے متاخرین کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں کہ متاخرین یہ فرماتے ہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے، یعنی نسبت کا واقع کرنا یا اس کو اٹھانا یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، ادراک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادراک کہتے ہیں انفعال کو، اثر قبول کرنے کو، اور فعل کہتے ہیں کرنے کو۔ تو متاخرین کہتے ہیں کہ یہ ادراک حکم ادراک نہیں ہو سکتا بلکہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نسبت واقع ہے، یعنی واقع کرنا، نسبت کو واقع کرنا، تو یہ کرنا فعل ہو رہا ہے کہ نہیں فعل ہو رہا ہے؟ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اب ہم قیام نسبت کی زید کی طرف جو قیام کی نسبت ہم کر رہے ہیں، اب اس پر ہم کہیں گے کہ نسبت کو واقع کریں گے کہ ہاں نسبت واقع ہے، تو یہ نسبت واقع کرنا، ثابت کرنا، یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، ادراک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ادراک انفعال ہوتا ہے، اور انفعال کا معنی ہوتا ہے اثر قبول کرنا، اور فعل ادراک انفعال نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنا۔ تو یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ ادراک انفعال ہوتا ہے۔ یہ متاخرین کا مذہب ہے۔ اور متاخرین منطقیین کے نزدیک حکم یعنی ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، تو یہ ادراک نہیں ہوگا، اس لیے لأن الادراک انفعال، اس لیے کہ ادراک انفعال کو کہتے ہیں اور فعل انفعال نہیں ہوتا۔ فلو قلنا ان الحکم ادراک فحینئذ یکون التصدیق مجموع التصورات ان التصدیق فیکون التصدیق فحینئذ یکون التصدیق مجموع التصورات الاربع۔ اب یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں کہ حکم اگر ادراک ہوگا تب تصدیق کتنے چیزوں کا مجموعہ ہوگی، اور ادراک نہیں ہوگا بلکہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہوگا، تب تصدیق میں کیا کیا پایا جائے گا۔ اگر حکم متقدمین منطقین کے اعتبار سے ہم کہیں کہ حکم ادراک ہے، تو ایسی صورت میں تصدیق 4 تصورات کے مجموعے کا نام ہوگا: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جس کو ہم حکم کہتے ہیں۔ یہ کس کے نزدیک ہوگا؟ متقدمین منطقیوں کے نزدیک، جو حکم کو کہتے ہیں کہ اس ادراک۔ اور اگر متاخرین کے مذہب پر جائیں تب ایسی صورت میں حکم تصدیق تصور ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ ہوگی، یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم۔ تو یہاں حکم کا تصور نہیں ہوگا بلکہ خود حکم تصدیق میں پایا جائے گا۔ تو اب یہاں تصورات ثلاثہ اور حکم بن جائے گا۔ تو یہی فرق ہوا کہ پہلی صورت میں 4 چیزوں کے تصورات کے مجموعے کا نام تصدیق ہوگا، اور دوسری صورت میں تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہوگا۔ فلو قلنا، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ حکم ادراک ہے جیسا کہ متقدمین کا مذہب ہے، تو تصدیق 4 تصورات کے مجموعے کا نام ہوگا، جب محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جس کو ہم حکم کہتے ہیں۔ اور وَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم کہیں انہو لیس بِإِدراک، کہ یہ ادراک نہیں، یکون التصدیق مجموع تصورات ثلاث، تو ایسی صورت میں تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہوگا۔ ھذا علی رأی الامام، یہی امام رازی کا مذہب ہے۔
وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ الْحُكْمَ فَالتَّصْدِيقُ هُوَ الْحُكْمُ، اور رہا حکما کا مذہب تو حکما کے نزدیک صرف حکم کا نام تصدیق ہے، باقی تصورات ثلاثہ ولاسہ کچھ نہیں، وہ تصدیق کہتے ہیں صرف اور صرف تصدیق نام ہے کس کا؟ حکم کا، باقی وہ سب پیچھے جتنے تصورات رہ گئے وہ تصدیق کی حقیقت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پیچھے والے جو مذہب والے ہیں منطقین یعنی امام رازی وغیرہ، تو ان کے نزدیک یہ تصورات تصدیق کی حقیقت میں کے لیے الگ درجہ رکھیں گے، اور حکما کے نزدیک یہ تصورات ثلاثہ الگ درجہ رکھیں گے، اور ان دونوں کے درمیان اب یہیں پر فرق کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ حکما کی تصدیق اور امام راضی کی تصدیق کے درمیان کچھ فرق بھی ہے، ہر ایک فرق کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ والفرق بینہما من وجوہ، ان دونوں کے درمیان چند طریقے سے فرق ہوگا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حکما کے مذہب پر تصدیق بسیط ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف کس کا؟ حکم کا، اور حکم کیا ہے؟ صرف بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے کسی سے۔ اور امام کے مذہب پر تصدیق مرکب ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے، تو یہاں مرکب ہو جائے گی۔ کہ پہلی صورت یہ ہے کہ تصدیق حکما کے مذہب پر بسیط ہے اور امام کے مذہب پر مرکب ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے ان تصور الطرفین والنسبت شرط للتصدیق، حکما کے مذہب پر تصور طرفین اور نسبت یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، اس کی حقیقت میں داخل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تصدیق کی حقیقت تو صرف حکما کے نزدیک کیا ہے؟ حکم ہے، لہذا تصورات ثلاثہ یہ ان کے نزدیک شرط ہوں گے، حکم کی حقیقت میں داخل نہیں ہوں گے، جبکہ امام راضی کے نزدیک یہ اس کی حقیقت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں تصدیق نام ہے کس کا؟ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، تو تصورات ثلاثہ امام کے مذہب پر تصدیق کی تعریف میں حقیقت میں داخل ہوں گے۔ یہ دوسرا فرق ہوا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ حکما کے مذہب پر حکم ہی نفس تصدیق ہے، عین تصدیق ہے، اور امام راضی کے مذہب پر حکم تصدیق کا جز ہے، صرف حکم تصدیق نہیں بلکہ تصدیق کا جز ہے۔ کیسے؟ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ان کے نزدیک کیا ہے؟ تصدیق ہے، تو یہاں پر حکم تصدیق کا جز بن رہا ہے اور حکما کے مذہب پر عین تصدیق بن رہا ہے، تو یہ تین طرح سے ان کے یہاں فرق ہوا ہے۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے، اس کو سمجھنے ملا لیں انشاءاللہ، یہ ملا لیں گے 2-3 بار تو خود ہی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔